چین سے آئی جدید بوگیاں، پاک ریل میں نیا اضافہ، 28 سیٹوں پر مشتمل وین بھی جدید سہولیات سے آراستہ، خصوصی افراد کے لیے پہلی بار علیحدہ باتھ روم، آرام دہ سیٹ، برتھ اور چارجنگ پوائنٹ، ہنگامی ایگزٹ بھی بنایا گیا ہے۔ عالمی مہنگائی میں بھی کراچی دنیا کا چھٹا سستا ترین شہر، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں موجود سہولیات کی رقم کا نیو یارک میں موجود سہولیات سے موازنہ کیا گیا۔ موسم بدل گیا کہ الیکٹرک کے تیور نہیں بدلے، سردیوں میں بھی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی شدید متاثر، آرڈر کم ہونے سے صنعتکار مزدوروں کو نکالنے پر مجبور، بے روزگاری بڑھنے سے عام شہری بھی متاثر، چھوٹے دکاندار بھی بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان۔ اورنگزیب اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں دن بھر بجلی غائب، صرف 1.5 گھنٹہ بجلی آتی ہے۔ فروخ شہزاد صدر اورنگزیب مارکیٹ کا شکوہ، بلوں کی 100% ادائیگی کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ ظلم قرار دے دی۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس نایاب ہو گئی، شہر میں گیس سپلائی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی، گیس بحران سے گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، شاہ فیصل اور ملیر میں گیس بندش معمول، لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن میں کم پریشر کی شکایات برقرار، کمرشل صارفین گیس سلنڈر کا استعمال کرنے پر مجبور، LNG کے استعمال سے پیداواری لاگت بڑھ گئی، ہوٹل مالکان نے ملازمین کی چھانٹی کر دی، غریب مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کا راش، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ فضائی آلودگی سے شہر کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 236 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ دوسری جانب شہر کی گرد آلود فضا نے سانس لینا بھی دشوار بنا دیا، شہریوں میں سانس اور گلے کی بیماریاں بڑھنے لگیں، طبی ماہرین کا سانس اور دمے کے مریضوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ باہر کا جو پولیوشن ہے، جس میں ظاہر ہے آج کل ہماری سڑکیں زیر تعمیر ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، کچھ نظام میں بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو الرجی اور ڈسٹ کے جو پارٹیکلز جو ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے جو ہے ایٹماسفیئر میں موجود ہیں، تو یقیناً پرابلم کرتے ہیں۔ روبی موڑ پر بیوی کا شوہر کو متاثر کرنے کے لیے انوکھا ڈرامہ، خاتون نے سہیلی سے کچھ دن کے لیے بچی لی، پھر اغوا کا ڈرامہ رچا لیا، 11 دن کی بچی کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا۔ خاتون کی والدہ کے مطابق داماد نے دوسری شادی کر رکھی تھی، بیٹی نے شوہر کو اپنے جانب راغب کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا۔ ادھر بچی کی حقیقی والدہ امبرین کا بیان بھی سامنے آ گیا، کہا میرے مالی معاملات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے بچی دی تھی، بچی کو اصل والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نئے سپہ سالار کا شہر قائد کا پہلا دورہ، بابا قوم کے مزار پر حاضری، جنرل سید عاصم منیر نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا، آپریشنل سیکیورٹی اور فارمیشن کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ پورٹ پر پھنسے پیاز، ادرک اور لہسن کے کنٹینرز کا مسئلہ حل ہو گیا، سرپرست اعلیٰ پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل امپورٹرز ایسوسی ایشن وحید احمد کہتے ہیں، وزارت تجارت نے 24 گھنٹے میں مسئلہ حل کرا دیا، $55 لاکھ کا پیاز، لہسن اور ادرک خراب ہونے سے بچ گیا۔ کہ الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکس شامل کرنے کے خلاف درخواست، ایڈمنسٹریٹر KMC نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا، عدالتی معاون خالد جاوید نے KMC ٹیکس پر اہم سوالات اٹھا دیے، KMC نے بلدیاتی قوانین سے متعلق شیڈیول کے پارٹ 1 کا حوالہ دیا، نوٹیفیکیشن پارٹ 2 سے متعلق پیش کیا، عدالت کی KMC وکلاء کو تیاری کر کے آنے کی ہدایت، ٹیکس نفاذ سے متعلق درخواست پر بھی تحریری جواب طلب، حکم امتناع میں 13 دسمبر تک کی توسیع کر دی گئی۔ شہر قائد پر قبضہ مافیا کا راج، کابزین سے چھڑائی زمین پر 30 سال بعد پھر قبضہ، FB ایریا بلاک 5 میں تجاوزات کے خلاف درخواست، عدالت عالیہ نے KMC اور محکمہ کچی آبادی سے جواب طلب کر لیا، پار کی زمین کی حیثیت اور تجاوزات بارے رپورٹ طلب۔ کراچی کی زمین پر قبضہ کرنے والے بیرون ملک پناہ ڈھونڈ لیں، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قبضہ مافیا کو خبردار کر دیا، کہا اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی،
گورنر سندھ کی آباد میں بلڈر سے ملاقات، آباد کو تعمیراتی شعبوں کے لیے نئی قانون سازی مرتب کرنے کا مشورہ دے دیا۔ قانون سازی آپ لوگوں کو کروانا پڑے گی۔ یہ قانون سازی کرانی ہے کہ اگر سارا پروسیس ہونے کے بعد کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس میں ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی ہے نہ کہ بلڈر اور انویسٹر کی، تو وہ بلڈنگ نہ کرے۔ لیاری جنرل اسپتال میں مبینہ کرپشن کا انکشاف، ایم ایس لیاری جنرل اسپتال نے من پسند کمپنی سے 14 لاکھ کے انجیکشن خرید لیے۔ ایم ایس ڈاکٹر پیر غلام نبی شان نے مزید ادویات خریدنے کا ریکارڈ چھپا دیا۔ محکمہ صحت نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، تحقیقات کرانے میں ناکام۔ سندھ حکومت کا کرپشن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام، حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ 4 رکنی کمیٹی محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے قائم کی گئی۔ کمیٹی 3 ارب 61 کروڑ مبینہ کرپشن کی تحقیقات کرے گی۔ اہم سرکاری عمارتوں میں بھی کوئی حفاظتی اقدامات نہیں، اسپتالوں، بسوں اور عوامی مقامات پر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑی عمارتوں میں سہولیات کے فقدان کی درخواست پر نوٹس، سندھ حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری، فریقین کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ مختلف بازاروں کے باہر 2 سے 3 لائنوں کی پارکنگ سے ٹریفک جام معمول بن گیا۔ زینب مارکیٹ، حیدری اور صدر سمیت مختلف مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ صدر طارق روڈ مارکیٹ الیاس میمن کا پارکنگ مافیا کے باعث کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ، انتظامیہ سے پارکنگ کے مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ۔ نظام نہیں ہے، ڈبل گاڑی کی پارکنگیں لگی ہوئی ہیں موٹر سائیکل کے، پہلے فٹ پاتھ پہ فٹ پاتھ سے بار ہٹاتے ہیں، لیکن عام پولیس وقت گاڑی جو اٹھانے والے آتے ہیں ان کو بولتے گاڑیاں اٹھاؤ فٹ پاتھ سے، ڈبل پارکنگ نہیں اٹھاتے گاڑیاں، رکشے کھڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پتھارے لگے ہوئے ہیں، سارا لگا ہوا نظام دھرم برم نظام ہے، اتنا ٹرافک جام ہو جاتا ہے کہ پوچھو مت۔ بیٹا چرنگی کے اطراف روڈ اور نالا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ کھڈے، قیمتی گاڑیاں تباہ ہونے لگیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، سائٹ ایریا سے بڑا بوٹ جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ادھر پولیس ٹریننگ سینٹر روڈ تو بن گیا مگر انتظامیہ گٹر کے ڈھکن لگانا بھول گئی۔ کھلے مین ہول رات کے اوقات میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے جان کا خطرہ بن گئے۔ مشہور اور مصروف ترین یہ روڈ ہے کہ یہ آپ کو سیدھا صدر سے ملاتا ہے اور یہ سائٹ ایریا کو کور کرتا ہوا جاتا ہے، لیکن اس کی حالت آپ دیکھیں۔ بارشوں کے اندر میرا دوست یہ آگے بیٹھا ہوا ہے، یہ نالے میں گر گیا تھا، اس طریقے سے مشکلات ہوتی ہیں۔ کھڈا جو ہے اس وقت سے کھلا ہوا ہے، اس کو آج تک بند نہیں کیا گیا ہے، جبکہ سب لوگ یہاں سے گزر۔ عوام کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی، ایم ڈی سالڈ ویسٹ کی ضلع جنوبی میں موبائل شکایتی سیل بنانے کی ہدایت۔ آگاہی پیغامات اور مکمل سسٹم سے مزین گاڑی پورے ضلع میں گشت کرے گی۔ موقع پر شکایت وصول کرنے اور بر وقت ازالے کو یقینی بنایا جائے گا۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کا یو سی 29 عباس ٹاؤن کا دورہ، روڈ لیولنگ، سیوریج لائنوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہا ڈی ایم سی ایسٹ بلدیاتی خدمات کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس، بارشوں کی تباہ کاریوں اور بحالی کے اقدامات کی تحریک التوا پر ایوان میں تیسرے روز بھی بحث۔ وزیر ماحولیات اسماعیل راہو نے سندھ حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ایم کیو ایم کے محمد حسین، جی ڈی اے کے عارف مصطفیٰ جتوئی کا بھی ایوان میں اظہار خیال۔ آرٹس کونسل میں احمد شاہ پینل کے 5 عہدیدار بلا مقابلہ منتخب۔ بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں میں احمد شاہ صدر، منور سعید نائب صدر، پروفیسر اعجاز فاروقی سیکرٹری، نور الہدا شاہ جوائنٹ سیکرٹری اور قدسیہ اکبر خازن شامل۔ آدھا گھنٹہ اضافی وقت دینے کے باوجود 5 سیٹوں پر کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ ووٹرز ڈے کے حوالے سے شہر تقریبات، صوبائی الیکشن کمیشن میں بھی خصوصی اہتمام۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر جاوید اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا جو قومیں حق کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں وہ کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ بولے ہم نے 1 ونڈو سروس فراہم کر دی، چاہتے ہیں ہر کوئی اپنا ووٹ درج کروائے۔ کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹ فورم سے
یہ التجا کرنا چاہتا ہوں ہم ان خواتین و حضرات سے کہ وہ اپنے ووٹ کو بنائیں، اور نادرا کے ساتھ بھی ہماری بڑی کلوز کولیبوریشن ہے کہ وہ خواتین کے ووٹ کے حوالے سے جو ہے ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں کہ وہ آگے آ کے ہمارے ووٹ کو اپنے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ روپے کو رگڑا، ڈالر ہوا مزید تگڑا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 9 پیسے اضافہ، ڈالر 224 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ روپے کی قدر کم ہوئی تو سونا مزید مہنگا ہو گیا، سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 250 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 1,64,150 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا، 100 انڈیکس 279 پوائنٹس اضافے سے 41,819 پر بند ہوا۔ شہریوں میں تن سازی کا رجحان بڑھ گیا، خود کو توانا رکھنے کے لیے شہری جم کا رخ کرنے لگے۔ انسٹرکٹر عمر کا کہنا ہے صحت مند رہنے کے لیے قوت مدافعت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ فلم جو آئلینڈ کی ریلیز کے خلاف ایک اور درخواست دائر، سندھ ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آزادی اظہار رائے کی بھی حدود و قیود ہیں، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، درخواست میں موقف۔ پہلی چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کا کراچی میں آغاز، کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل میاں ذاکر اللہ جان افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سول و ملٹری افسران، اسپانسرز اور اسکواش کے سینئر کھلاڑیوں کی بھی شرکت۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 28 مرد اور 28 خواتین کھلاڑی شریک ہیں۔ ایونٹ میں کل 54 میچ کھیلے جائیں گے۔ آپ کے شہر میں ان سب کا پرستار ہوں میں ملے ناقہ لیلا کا خریدار ہوں میں، لیلا بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسی تہذیب تمدن کے ہیں شہزادے آپ، جیسی تہذیب تمدن کی ہیں شہزادی آپ، اسی تہذیب کا باس علمدار ہوں میں۔ یونیورسٹی میں مشاعرے کا اہتمام، شعراء نے خوب داد سمیٹی۔ آفتاب مستر کی شعری نشست میں بطور صدر شرکت، ڈاکٹر فیصل زیدی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اور پاپ اسٹار سے حمد و ثنا کا سفر، جنید جمشید جیسی پہچان کسی کو نہیں ملی۔ ہر دل عزیز جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ چترال سے اسلام آباد جاتے حویلیاں کے قریب طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔